آج میں یہ پہلے آنے والوں کو آپ کے لیے خوشخبری سنانا چاہتا ہوں۔ جو لوگ بعد میں آتے ہیں وہ لوگ کس قدر یہ اجر و ثواب سے وہ محروم ہوتے ہیں، اور جو جمعہ کے دن پہلی گھڑی میں آ جاتے ہیں اس کے لیے میرے آقا علیہ السلام نے کیسی نعمتیں اور کیسی بشارتیں عطا فرمائی۔ یہ جمعہ عید المومنین ہے، الجمعۃ عید للمسلمین۔ اب آپ سمجھیں کہ جمعہ کو مسلمانوں کا ایک عید قرار دیا گیا ہے۔ یہ ہمارے لیے عید کا دن ہے، یہ مسرت کا دن ہے، یہ شادمانی کا دن ہے، یہ خوشی کا دن ہے۔ اسی لیے یہ جمعہ میں جب ہم آتے ہیں تو عید کے دن میں کیسے ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ صحابہ کرام جمعرات کے شب سے، یعنی جمعہ کے شب سے، یہ جمعرات کا دن گزر کر جو شب آتی ہے وہ جمعہ کی شب کہلاتی ہے۔ جمعہ کی شب سے ہی جمعہ کے دین کے آنے کا استقبال کیا کرتے تھے، اور ان کی خواہش یہ ہوتی کہ ہم جمعہ کے دن میں پہلی گھڑی میں ہیں مسجد میں حاضر ہو جائیں۔ یہ ان کی خواہش ہوا کرتی، اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بشارت بھی ہمیں ایسی ہی عطا فرمائی۔ میرے آقا علیہ السلام نے حدیث پاک ہے، امام مالک نے موطا میں نقل فرمایا اس حدیث کو۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کے دن جو غسل کرتا ہے، ایک غسل جنابت کا غسل ہوتا ہے جو فرض ہوتا ہے، یعنی فرض غسل کی طرح غسل کرتا ہے، تو جمعہ کے دن جو غسل کر کے آتا ہے، غسل کرتا ہے فرض غسل کی طرح۔ بعض جمعہ کے دن میں فرض غسل نہیں ہے، لیکن بعض ائمہ نے تو جمعہ کے دن کے غسل کو فرض بھی قرار دیا ہے، واجب قرار دیا ہے۔ حضرت امام شافعی کے تعلق سے میرے ذہن میں ایک قول آ رہا ہے کہ انہوں نے جمعہ کے غسل کو واجب قرار دیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک تو سنت ہے جمعہ کا غسل، لیکن جو غسل کرتا ہے، غسل کا اہتمام کرتا ہے جمعہ میں، اور وہ غسل کر کے جمعہ کے وقت میں جمعہ کے لیے نکلنے سے قبل غسل کر لیتا ہے، اور اچھے عمدہ قسم کا اچھا لباس سے بے تن کرتا ہے۔ یعنی ہفتے میں جو آپ لباس پہنتے ہیں کام کاج کے لیے، تجارت کے لیے، کاروبار کے لیے لوگ محنت مزدوری کرتے ہیں، وہ کپڑے پہنتے ہی ہیں، لیکن میرے آقا نے فرمایا کہ اگر ممکن ہے ہو سکے تو تم لوگ جمعہ کے لیے علیحدہ کپڑے کا انتظام کرو۔ اللہ اکبر! آپ اندازہ لگائیں جمعہ کے دن کا، جمعہ چونکہ یہ عید المسلمین، عید المومنین ہے، تو اس دن میں عمدہ کپڑا پہننا، اچھے کپڑے پہننا، دھو کر، نئے کپڑے نہیں ہے تو دھو کر صاف و شفاف کر کے وہ کپڑے سے بے تن کرنا، خوشبو لگانا، تاکہ آپ خوشبو لگا کر کنگھی کرنا، تیل ڈالنا، خوشبو لگانا، عطر کا استعمال کرنا، اور کنگھی کر کے اولین ساعتوں میں آپ اول ساعت میں، اولین گھڑی میں آپ مسجد میں آتے ہیں اس اہتمام کے ساتھ، تو اللہ اکبر! آپ کو اجر یہ ہے کہ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو ان اہتمام کے ساتھ اولین ساعتوں میں
پہلی گھڑی میں مسجد میں آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایک اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اولی ساعت میں، پہلی ساعت میں، پہلی گھڑی میں اس اہتمام کے ساتھ جو مسجد میں داخل ہو، آئیں تو آپ مسجد میں باب الداخلے پر داخل ہوں تو پہلا قدم ادب یہ ہے کہ داہنا پہلا دایاں قدم آپ مسجد میں رکھیں، بائیں قدم نہ رکھیں، دائنا قدم رکھیں، اور پھر آپ دعا کریں جو مسجد میں داخل ہونے کی دعا ہے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ تو ہمارے لیے رحمت کے دروازے کو کھول دے مولا۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں کہ ایک مومن کا ہر عمل کیسا ہوتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے، رضا مولا کے لیے ہوتا ہے۔ تو آپ اس اہتمام کے ساتھ پہلی گھڑی میں آئے، مسجد میں داخل ہوئے تو مولا تبارک و تعالی آپ کو بغیر مال خرچ کیے ہوئے اللہ رب العزت اللہ کی راہ میں ایک اونٹ قربان کرنے کا ثواب عطا فرما رہا ہے۔ کوئی دوسری گھڑی میں آتا ہے تو فرمایا گیا کہ اس کے لیے ایک گائے قربان کرنے کا، بڑا جانور قربان کرنے کا اللہ ثواب عطا فرماتا۔ کوئی تیسری گھڑی میں آتا ہے، تیسری ساعت میں آ رہا ہے، پہلی گھڑی میں اونٹ کی قربانی، دوسری گھڑی میں بڑے جانور کی قربانی، تیسری گھڑی میں کوئی آتا ہے تو وہ دمبا قربان کرنے کا اللہ ثواب انہیں عطا فرماتا ہے۔ کوئی چوتھی گھڑی میں آ رہا ہے تو اللہ رب العزت اس کے لیے ایک مرغی ذبح کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور پانچویں گھڑی میں لاسٹ ساعت میں کوئی داخل ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس مومن بندے کو راہ خدا میں ایک انڈے خیرات کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ اندازہ لگائیں ہمارے لیے کیسی کیسی بشارتیں ہیں۔ ہم نمازوں میں جمعہ کے کوتاہیاں کرتے ہیں، کوتاہی ہوتی ہے، اللہ کا حکم ہے اے ایمان والو جب تمہیں مؤذن اذان کی آواز تمہارے کانوں تک پہنچے، اذا نودی الی الصلاۃ للصلاۃ، جب تمہارے کانوں میں ایک مؤذن کی آواز، نماز کی آواز ٹکرائے، اذان کی آواز آئے تو تم اللہ کی طرف لبیک کہو، دوڑے چلے آؤ۔ دوڑنے کا تو حکم نہیں ہے، فسعوا ہے، دوڑو، لفظی لغوی معنی تو دوڑنا ہے۔ دوڑو مطلب یہ ہے کہ بس راہ اللہ کی مسجد کی طرف لپکو آپ۔ اور وزر البیع ہے، مولا کا حکم ہے کہ تم اپنے کاروبار کو، تجارت کو، لین دین کو، خرید و فروخت کو بند کر دو، روک دو تجارت کو۔ تجارت کی یہ گھڑی جب مؤذن اذان دے، اذان کی آواز پہنچے تو تجارت بند، کاروبار بند، لین دین بین بند، خرید و فروخت بند۔ ہم آئیں تو اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے حکم کی طرف دوڑے چلے آئیں، مسجد کی طرف آئیں، اور آ جائیں مسجد میں تو پھر ہو سکے تو 2 رکعت تحیت المسجد پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ برادران ملت اسلامیہ اور خصوصی عمل جمعہ کا یہ ہے کہ جمعہ کے دن آپ اللہ کی بارگاہ میں جب حاضر ہوں، پہلی صف میں آپ کو بیٹھنے کا موقع فراہم اللہ نے کیا ہے تو آپ قرآن کے چند آیتوں کی تلاوت، سورہ کہف کی تلاوتیں کر لیں۔ آپ سورہ کہف کے بڑے فضائل ہیں، جمعہ کے دن 10 آیتیں کم سے کم پڑھیں، نہیں تو ہو سکے تو پورے سورہ کہف کو پڑھیں، کم سے کم 10 آیتیں پڑھیں، 2 رکوع پڑھیں، 3 رکوع پڑھ لیں تو اللہ تبارک و تعالی، میرے آقا علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو بھیجتا ہے، اور جس کا اس طرح کا عمل ہوتا ہے تو مولا تبارک و تعالی اس کے لیے ایک نور کو پیدا فرما دیتا ہے۔
روشنی اس کے لیے جو روشنی نور ہوتا ہے، چمکدار روشن، جو اس کے لیے اب وہ نور ان کے لیے وہ کارگر ثابت ہوتا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، اور یہ جمعہ کے فضائل میں سے یہ بھی ہے کہ آپ جمعہ میں کوئی اللہ کی راہ میں آپ صدقہ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی یہ صدقے کا اجر بے شمار عطا فرماتا ہے۔ ایک نیکی جمعہ کے دن آپ کرتے ہیں تو اللہ ایک نیکی کا بدلہ 70 گنا عطا فرماتا ہے، 70 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ ایک نیکی جمعہ کا 70 نیکی لے کر آتا ہے۔ اور آپ یاد رکھیں کہ جمعہ کے دن میں اگر آپ نے ایک غلطی کی، ایک برائی کی، تو وہ 70 برائی 70 گنا بھی لکھا جاتا ہے۔ اسی لیے جمعہ کی اہمیت کے پیش نظر آپ سورہ کہف کی تلاوت کریں، آئیں آداب کا خیال رکھیں، سورہ کہف کی تلاوت کریں، تحیۃ المسجد پڑھیں، سورہ کہف پڑھیں، سورہ یاسین کی تلاوت کریں۔ اور برادران ملت اسلامیہ، جمعہ کا خصوصی عمل یہ ہے کہ آپ اپنے نبی پاک پر خصوصی طور پر درود و سلام کا تحفہ پیش کریں۔